نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے سورہ صافات، سورہ صاد، سورہ زمر اور سورہ غافر کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ یہ چاروں صورتیں مکی صورت ہیں اور مکے میں اس زمانے میں نازل ہوئی ہیں جب کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کھلم کھلا کرنے لگے تھے اور اسلام کو دبانے کے لیے حتی الامکان وہ کوششیں کر رہے تھے، اور وہ اس بات کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ جو تحریک اسلامی کا آغاز ہوا ہے اس کا خاتمہ ہو جائے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں میں خاص طور سے توحید، رسالت اور آخرت کا ذکر کیا ہے، اور پھر ماضی کے مختلف انبیاء کا ذکر کیا ہے اور ان کی قوموں کا ذکر کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اس سے پہلے جن لوگوں نے یا جن قوموں نے اپنے رسول کی تکذیب کی اس کا انجام کیا ہوا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو حوصلہ دیا ہے اور تسلی دی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اگر تم اس اسلام کی دعوت کو لے کر مکمل ثابت قدمی کے ساتھ چلتے رہو گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ کامیابی تمہیں ملے گی اور یہ کفار مکہ ناکام و نامراد ہوں گے۔ لہذا سب سے پہلے سورہ صافات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف لگائے کھڑے ہیں، اور ان فرشتوں کی جو ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے ہیں، اور ان فرشتوں کی جو اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی کا ذکر کر رہے ہیں کہ تمہارا معبود صرف اور صرف ایک ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، اور ان تمام چیزوں کا رب ہے جو زمین و آسمان کے درمیان موجود ہے، اور وہ مشرق و مغرب کا رب ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ یہ فرشتے جن کا کام اللہ تعالیٰ کے اس نظام کو مضبوطی کے ساتھ چلانا ہے، انہوں نے جنات اور شیاطین کے سامنے ایک مضبوط پہرہ دے رکھا ہے، اور جب یہ جنات اور شیاطین اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ فرشتے ان کا پیچھا کر کے انہیں بھگا دیتے ہیں۔ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، کہ بے شک ہم نے دنیاوی آسمان کو ستاروں کے زینت سے مزین کیا ہے۔ وحفظا من کل شیطان مارد، اور ہم نے ہر شیطان مردود سے اس کی حفاظت کر رکھی ہے۔ یعنی یہ جنات اور شیاطین اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سن کر آ کر وہ کاہنوں کو بتانا چاہتے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان جنات اور شیاطین سے ان فرشتوں کے ذریعے مکمل حفاظت کا کام لیتا رہتا ہے، تاکہ یہ جنات اور شیاطین کسی قسم کی کوئی بات سن کر اپنے کاہنوں کا نہ بتا سکیں۔ پھر اس کے بعد اس بات کا ذکر ہے کہ یہ کفار مکہ مسلسل قیامت کا انکار کر رہے تھے اور قیامت کا مذاق اڑا رہے تھے، اور انہیں اس بات کا یقین نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا۔ لہٰذا وہ کہا کرتے تھے کہ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ آباؤنا الاولون، کیا ہمارے پہلے آباء و اجداد کو پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا؟
قل نعم وانتم داخرون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ ہاں تم ضرور دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور اٹھائے جاؤ گے، اور اس وقت تم ذلیل و خوار بھی بہت ہوگے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن جو مختلف قسم کے لیڈران قسم کے لوگ ہیں ان کی صورت کیا ہوگی، اور جو ان کے پیرو ہیں ان کی صورت حال کیا ہوگی۔ وہاں پہ دونوں لوگ آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کریں گے، پیرو اپنے لیڈران کو ملامت کریں گے اور لیڈران اپنے پیروؤں کی ملامت کریں گے، اور ایک دوسرے کو لوگ پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم اس جہنم کے دروازے تک پہنچے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان اہل ایمان کا ذکر کیا ہے جو لوگ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی دین کی خاطر قربانیاں دیتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں جنت کی شکل میں ایک عظیم نعمت سے سرفراز کرے گا، اور پھر اس جنتوں کی اہم نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون فی جنات النعیم علی سرر متقابلین یطاف علیہم بکأس من معین، یعنی وہ تمام قسم کی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے جو جنت میں اہل جنت کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر ہے جو لوگ جہنم میں جائیں گے، اور اس ہولناکیوں کا ذکر ہے جس ہولناکی سے جہنم کے لوگ جہنم میں دوچار ہوں گے۔ اس میں سے ایک خاص ہولناکی کا ذکر یہ ہے کہ جہنم میں جب وہ کھانے کا مطالبہ کریں گے تو انہیں کھانے کے لیے زقوم کا پھل دیا جائے گا۔ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم انا جعلناها فتنۃ للظالمین، کہ کیا یہ بہتر ہے مہمان نوازی کے اعتبار سے یا پھر زقوم کا درخت؟ بے شک ہم نے اس زقوم کو ظالموں کے لیے بنا رکھا ہے، یعنی جب جہنم میں یہ ظالمین کھانے کا مطالبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں زقوم کا پھل کھانے کو دے گا، جو کہ بہت ہی کڑوا پھل ہوگا، اور اس کے علاوہ بہت طرح طرح کے ہولناکیوں کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کے واقعات کا ذکر کیا ہے، اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جب ان انبیاء نے اپنی قوم کے سامنے اسلام کی دعوت دی، اور جب ان کی قوم کے لوگوں نے ان کی تکذیب کی اور انہیں جھٹلایا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک و برباد کر دیا۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، اور پھر خاص طور سے حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کا ذکر ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچ گئے تو انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں ایک خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تو بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے والد محترم، آپ کو جس بات کا بھی حکم دیا جا رہا ہے وہ آپ کر ڈالیے، آپ ان قریب مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو لٹایا اور پھر انہیں ذبح کرنے لگے۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلانے کی کوشش کی، ویسے ہی فرشتے نے آواز دی کہ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب سچ کر دکھایا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس قربانی کا ذکر کیا ہے، اور اس کو بتا کر اہل ایمان سے اس بات کا مطالبہ ہوا ہے کہ جس راہ پہ تم لوگ چلے ہو، اس راہ میں تمہیں ہر قسم کی قربانیاں دینی پڑیں گی۔ جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے تک کی قربانی دینے سے گریز نہ کیا، ویسے ہی تم لوگوں کو بھی ہر طرح کی قربانیاں دینی پڑیں گی۔ لہٰذا اس راہ میں جو بھی پریشانیاں تمہارے اس راہ میں پریشانیاں آ رہی ہیں، تم اس سے گھبراؤ نہیں، بلکہ مکمل ثابت قدمی کے ساتھ ان پریشانیوں کو جھیلتے رہو اور اسلام کی دعوت کو پھیلاتے رہو۔
اور پھر اس کے مقابلے میں اس واقعے کو سنا کر کفار مکہ کو یہ بتایا گیا ہے کہ جس ابراہیم کی طرف تم اپنے آپ کو منسوب کرتے ہو، ان کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ اس اسلام کی خاطر، اس دین کی خاطر ہر طرح کی قربانیاں دینے کے لیے تیار تھے، اور وہ مکمل توحید پرست تھے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ لیکن تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم اس اسلام سے منہ پھیر رہے ہو اور شرک میں مبتلا ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے اخیر میں مسلمانوں کو تسلی دی ہے، اور پھر مسلمانوں کو سے وعدہ کیا ہے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ کامیاب تم ہی ہوگے۔ اللہ نے فرمایا انہم لہم المنصورون وان جندنا لہم الغالبون، کہ بے شک یہی وہ لوگ ہیں جن کی مدد کی جائے گی، اور یہ ہمارا ہی لشکر ہے جو غالب ہونے والا ہے۔ ایک طریقے سے مکے کے اندر ہی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ خوشخبری دے دی اور مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جس میں کامیاب تم ہی ہوگے اور غلبہ تمہیں نصیب ہوگا۔ اور یہ بتا کر کفار مکہ کو بھی یہ بتا دیا گیا کہ آج جس اسلام کی تم مخالفت کر رہے ہو، یاد رکھو کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ تم اسی سرزمین پر شکست کھا جاؤ گے اور مغلوب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوگے۔ لہٰذا اس وقت کے آنے سے پہلے تم سنبھل جاؤ، اور جس دعوت کی طرف یا جس اسلام کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں تم اسے قبول کر لو۔ اگر تم قبول نہیں کرتے ہو تو تم سخت مصیبت سے دوچار ہوگے۔ لہٰذا یہ وعدہ چند سالوں کے بعد ہی فتح مکہ کی شکل میں پورا ہوا، اور وہ وقت آیا کہ جب یہ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے تھے، اور مسلمان صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالب تھے۔ پھر اس کے بعد سورہ صاد ہے۔ سورہ صاد بھی مکی صورت ہے، اور اس میں بھی توحید، رسالت اور آخرت کا ذکر ہے۔ اس صورت کا آغاز اس طریقے سے ہوتا ہے کہ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق، کہ قسم ہے اس قرآن کی جو نصیحت والی کتاب ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ اس کتاب کی مخالفت کر رہے ہیں اور غرور کر رہے ہیں۔ یہاں پر خاص طور سے اس بات کا ذکر ہے کہ یہ جو کفار مکہ اس قرآن مجید کی مخالفت کر رہے ہیں اور اس پہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انہیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اور صرف غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے وہ اس کتاب کا انکار کر رہے ہیں اور اس کتاب پر ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، اور انہیں اس بات سے تعجب ہے کہ آخر انہی میں سے ڈرانے والا ان کے پاس کیسے آ گیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کفار مکہ، ان کو اس بات پہ کافی تعجب تھا کہ اگر ڈرانے والا یا کوئی رسول آنا ہی تھا، اللہ تعالیٰ کو کسی کو رسول بنا کر بھیجنا ہی تھا، تو یا تو وہ کسی فرشتے کو بھیج دیتا، یا پھر وہ ہمارے اس قوم میں سے جو سردار قسم کے لوگ ہیں ان کو رسول بنا کر بھیجتا۔ آخر ایسا کیوں ہوا کہ انہوں نے کسی سردار کو یا فرشتے کو رسول نہ بنا کر ہمارے ہی درمیان میں سے ایک شخص کو رسول بنا کر بھیج دیا؟ لہٰذا ایک طریقے سے ان کفار مکہ کے اندر ایک حسد تھی، اور حسد اور جلن کی وجہ سے بھی یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل مخالفت کر رہے تھے، اور کھلم کھلا اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، کہ ان کے سرداروں نے کہا کہ چلو اور اپنے معبودوں کی عبادت پر جمے رہو، ثابت قدم رہو، یعنی چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور اس قرآن پہ ایمان نہیں لا سکتے، چلو ہم لوگ اپنے معبودوں کی عبادت پر جمے رہیں اور اس پہ ثابت قدم رہیں۔ تو اصل میں ان کے ایمان نہ لانے کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر غرور تھا، تکبر تھا، اور وہ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لہٰذا اس وجہ سے ان کافروں کی ان حرکتوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی بے چین رہا کرتے تھے، کافی پریشان رہا کرتے تھے، اور کافی غمزدہ رہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پہ آگے پھر آپ کو تسلی دی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصبر علی ما یقولون، کہ ان تمام باتوں پر جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اس پہ صبر کیجئے، اور آپ ثابت قدمی کے ساتھ اپنے دعوت کے کام میں لگے رہیے، اور ان باتوں سے پریشان نہ ہوئیے، یہ جو مخالفت کر رہے ہیں انہیں کرنے دیجئے۔
پھر آگے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلی کے لیے مختلف انبیاء کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر خاص طور سے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں حکومت سے نوازا تھا۔ ایک خاص بات کا ذکر یہ ہے کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ، کہ اے داؤد میں نے تمہیں اس زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ فیصلے کرو اور تم خواہشات کی پیروی نہ کرنا، اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تم اللہ کے راستے سے بھٹک کر گمراہ ہو جاؤ گے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو زمین و آسمان اور یہ چاند ستارے پیدا کیے ہیں اور یہ جو دنیا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس کا ایک خاص مقصد ہے، یوں ہی کھیل کود کے لیے اور بے فائدہ کاموں کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، کہ ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے باطل پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کے پیدا کرنے کا کچھ مقصد ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کیا ہے اور ان کی اس حکومت کا ذکر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس حکومت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں سرفراز کیا تھا، اور پھر اس حکومت کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ وہ مسلسل اللہ تعالیٰ کے سامنے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے رہا کرتے تھے۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کے صبر اور ثابت قدمی کا ذکر ہے۔ ان تمام واقعات کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جس طریقے سے ان انبیاء نے اپنے وقت کے لوگوں کی مخالفت کے باوجود ثابت قدمی کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اسلام کی دعوت کو لوگوں تک پہنچاتے رہے، اسی طریقے سے آپ بھی اس اسلام کی دعوت کو مکمل ثابت قدمی کے ساتھ لوگوں تک پہنچاتے رہیے اور ان کی مخالفت سے گھبرائیے نہیں۔ پھر اخیر میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس بات کا اعلان کروایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے کہ قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو کھلم کھلا لوگوں کو ڈرانے والا ہوں اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے جو کہ ایک ہے اور قہار ہے، جو زمین و آسمان کا رب ہے اور ان تمام چیزوں کا رب ہے جو اس کے درمیان ہے، جو غالب ہے اور بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ پھر سب سے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے کو ذکر کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر تمام فرشتوں سے کہا کہ تم حضرت آدم کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور اس ابلیس نے سجدہ نہ کرنے کی جو وجہ بتائی وہ یہ تھی کہ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ ابلیس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، یعنی تو نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، لہٰذا میں اس سے بڑا ہوں۔ لہٰذا تکبر کی وجہ سے اور غرور کی وجہ سے ابلیس نے حضرت آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس غرور اور تکبر کی وجہ سے ابلیس کو جنت سے نکال دیا اور اسے راندہ درگاہ کر دیا اور اسے ہمیشہ کے لیے ملعون قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بتا کر کفار مکہ کو یہ بتایا ہے کہ جس طریقے سے ابلیس نے اللہ کے سامنے اپنے تکبر کا مظاہرہ کیا، غرور کا مظاہرہ کیا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا اور اس کو ہمیشہ کے لیے ملعون قرار دے دیا۔ اسی طریقے سے اگر آج تم اللہ کے رسول کی دعوت کا انکار کر رہے ہو اور اللہ کے رسول کو صرف اس بنا پہ نہیں مان رہے ہو کہ تم غرور اور تکبر میں مبتلا ہو، تو یاد رکھو اگر تم اس غرور اور تکبر کی وجہ سے اللہ کے رسول کو ماننے سے انکار کر رہے ہو، تو جس طریقے سے ابلیس راندہ درگاہ ہوا، ہمیشہ کے لیے ملعون ٹھہرا، ایسے ہی تم بھی ہمیشہ کے لیے ناکام و نامراد ہو جاؤ گے اور ہلاک و برباد کر دیے جاؤ گے۔ لہذا اس وقت کے آنے سے پہلے تم اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول مان لو، اور وہ کتاب جو تمہارے درمیان نازل کی جا رہی ہے اس پہ ایمان لے آؤ، تبھی تم کامیاب ہوگے، نہیں تو پھر تم ناکام و نامراد ہو جاؤ گے۔ پھر اس کے بعد سورہ زمر ہے۔
اس صورت میں بھی توحید، رسالت اور آخرت کا ذکر ہے، اور اس صورت کا بھی آغاز اسی طرح ہوتا ہے کہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے جو کہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، بے شک ہم نے اس کتاب کو تمہاری طرف نازل کیا ہے حق کے ساتھ، لہذا تم اللہ کی عبادت کرو اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، الا للہ الدین الخالص، اور سنو کہ اللہ ہی کے لیے دین خالص ہے، یعنی تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور ذرہ برابر بھی اس عبادت میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے اس دین میں ذرہ برابر بھی کوئی ملاوٹ نہ ہو، بلکہ خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہ کرو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ یہ جو کفار مکہ مختلف معبودوں کو پوجتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کے بارے میں وہ دلیل میں کہتے ہیں کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتے مگر صرف اس وجہ سے تاکہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، تاکہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں، یعنی ان کی دلیل ہوا کرتی تھی کہ ہم جو یہ مختلف معبودوں کی عبادت کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے تاکہ اس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی قربت اختیار اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان، چاند ستارے اور انسانوں کی پیدائش کا ذکر کیا ہے، اور پھر آگے کافروں کی ایک فطرت کا ذکر کیا ہے کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، کہ کافروں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے لگتے ہیں، اور جیسے ہی ان سے وہ مصیبت دور ہوتی ہے، وہ مصیبت ختم ہو جاتی ہے، تو پھر یہ اپنے معبودوں کی عبادت کرنے لگتے ہیں، اپنے معبودوں کو پوجنے لگتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ جو اس دنیا میں کافر ہیں، مشرک ہیں، اور وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمۃ ربہ قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ کیا وہ شخص جو راتوں دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والا ہے، سجدہ کرنے والا ہے، قیام کرنے والا ہے، جو آخرت سے ڈرتا ہے، جو اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے، تو کیا وہ لوگ جو علم والے ہیں اور وہ جو علم والے نہیں ہیں کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ایسا نہیں۔ جو لوگ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں وہ آخرت میں کامیاب ہوں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے ہیں وہ آخرت میں ناکام و نامراد ہوں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کو یاد رکھیے کہ وہی لوگ آپ پر ایمان لائیں گے جو اپنی فطرت پر قائم ہیں، اور جن لوگوں کے دل سخت ہو چکے ہیں وہ آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین، کہ جس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے، جس شخص کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے وہی اپنے رب کے نور پر ہیں، اور ہلاکت و بربادی ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے سخت ہو چکے ہیں۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کا ذکر کیا ہے، اور ان انبیاء کے واقعات کو ذکر کر کے مسلمانوں کو تسلی دی ہے اور کافروں کو دھمکی دی ہے۔ پھر اخیر میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے اور اہل ایمان کو تسلی دی ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے میرے بندو، جن لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے تم لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہی بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ایمان لانے سے پہلے تم جو بھی گناہ کر چکے ہو، چاہے وہ گناہ بڑے ہوں یا چھوٹے، اگر تم ایمان لے آتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ان تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تمہیں مایوس ہونے کی
اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قبل، کہ پلٹو اپنے رب کی طرف اور اس کے سامنے جھک جاؤ قبل اس کے کہ ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، قبل اس کے کہ تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، اور اس پیروی کرو اس چیز کی جو تمہاری طرف اللہ نے جس چیز کو اللہ نے تمہاری طرف نازل کیا ہے قبل اس کے کہ اچانک تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے اور تمہیں اس بات کا پھر احساس بھی نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے واقع ہونے کا ذکر کیا ہے، اور پھر اخیر میں اللہ تعالیٰ نے اس دو نقشے کو، اس دو منظر نامے کو بیان کیا ہے کہ جب جہنم والے جہنم میں ہانکے جائیں گے تو اس وقت ان کی حالت کیا ہوگی، اور جب جنت والوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو اس وقت ان لوگوں کی حالت کیا ہوگی۔ فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہیں جہنم کی طرف جماعت کی شکل میں ہانک کر لے جایا جائے گا، حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، یہاں تک کہ جب وہ لوگ جہنم کے پاس آ جائیں گے تو جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اور جہنم کا داروغہ ان لوگوں سے کہے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا جو تمہارے سامنے تمہارے رب کی کتاب کو پڑھ کر سناتا ہو اور تمہیں اس دن سے ڈراتا ہو؟ وہ لوگ کہیں گے کیوں نہیں، رسول تو آئے تھے لیکن ہم نے رسولوں کی تکذیب کی، لہٰذا ان سے کہا جائے گا قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہ داخل ہو جاؤ اس جہنم میں اور اس میں ہمیشہ ہمیش کے لیے پڑے رہو۔ فبئس مثوى المتکبرین، تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ کتنا ہی برا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو اہل ایمان ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ جنت کی نعمت سے نوازے گا، ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا انہیں جنت کی طرف لے جایا جائے گا، حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، یہاں تک کہ جب اس جنت کے پاس لوگ آ جائیں گے اور جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ وقال لهم خزنتها، اور جنت کا داروغہ ان لوگوں سے کہے گا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، کہ تم پر سلامتی ہو، تم مبارکباد کے مستحق ہو، تم بہت خوش نصیب لوگ ہو، اس میں تم داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ ہمیش کی نعمت میں عیش و آرام کی زندگی گزارو۔ اللہ تعالیٰ نے اس دونوں منظر کو کھینچ کر مسلمانوں کو تسلی دی ہے اور کافروں کو دھمکی دی ہے کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو یاد رکھو اس طریقے سے جہنم کی آگ میں جھونک دیے جاؤ گے، اور اہل ایمان کو تسلی دی ہے کہ تم جو اس اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہو اس کے بدلے میں عنقریب اللہ تعالیٰ تمہیں عظیم نعمت سے نوازنے والا ہے۔ اب اس کے بعد سورہ مومن ہے، اور اسی کا دوسرا نام سورہ غافر بھی ہے۔ اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے توحید، رسالت اور آخرت کا ذکر کیا ہے۔ اس صورت کا آغاز اس انداز سے ہوتا ہے کہ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، حامیم یہ وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، جو بہت غالب ہے اور بہت جاننے والا ہے۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، جو گناہوں کو بخشنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے اور بہت سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ ذی الطول، اور بہت مضبوط اور طاقتور ہے۔ لا الہ الا هو الیہ المصیر، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے اور اسی کی طرف تمام لوگوں کو پلٹ کر جانا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کا ذکر کیا ہے اور ان کی قوموں کا ذکر کیا ہے کہ ان کے لوگوں نے اپنے نبیوں کا انکار کیا، اپنے نبی کو جھٹلایا تو وہ ہلاکت و بربادی سے دوچار ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ایک منظر کھینچا ہے کہ قیامت میں جب یہ کافرین اور یہ مشرکین اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے اور پھر وہاں پہ جہنم اور اس کی ہولناکیوں کو دیکھیں گے تو ان کی صورتحال کیا ہوگی۔ وہاں پر جانے کے بعد انہیں اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ جس اسلام کی طرف اللہ کے رسول ہمیں بلا رہے تھے وہی سچ تھا اور ہمیں اسے قبول کر لینا چاہیے تھا، لیکن اب یہاں ان کے افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا
کہ قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل، کہ یہ کافرین کہیں گے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 بار موت دی اور 2 بار زندہ کیا، اب ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، تو کیا اب کوئی اس سے نکلنے کا راستہ ہے؟ یعنی جب وہ جہنم کی ہولناکیوں کو دیکھ لیں گے تو انہیں اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ اللہ کے رسول جس عذاب سے ہمیں ڈرا رہے تھے اور جس کی ہمیں دھمکی دے رہے تھے وہ تو آج سچ ہو گیا۔ اب وہ اس بات کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جہنم سے نکال کر ایک بار اور موقع دے دنیا میں جانے کا، تاکہ ہم وہاں جا کر پھر سے نیکیاں کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور ہم کامیاب و کامران ہو جائیں، لیکن ان کی یہ تمنا اب یہاں پوری نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی مختلف صفات کا ذکر کیا ہے، اور اس صورت میں خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور فرعون کے واقعے کو ذکر کیا ہے، اور اس واقعے کو بتا کر مسلمانوں کو بھی تسلی دی ہے اور ان کافروں کو دھمکی دی ہے کہ جس طریقے سے فرعون نے حضرت موسیٰ کو جھٹلایا تو فرعون سمندر میں غرق ہوا، اور وہ تمام لوگ بھی غرق ہوئے جنہوں نے فرعون کو اپنا رہبر اور رہنما مانا، اور جنہوں نے حضرت موسیٰ کو اپنا رہبر مانا وہ کامیاب و کامران ہوئے۔ لہٰذا اے مسلمانوں، کامیاب و کامران تم ہی ہوگے۔ لہٰذا ان تمام اختلافات اور شدت کے باوجود جو یہ کفار مکہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، تم ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، اور اے کافروں یاد رکھو، اگر تم اللہ کے رسول کو جھٹلاؤ گے تو ویسے ہی تم ناکام ہوگے جس طریقے سے فرعون کا لشکر ناکام ہوا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، کہ ہم نے موسیٰ کو واضح نشانیاں لے کر فرعون کے پاس، حامان اور قارون کے پاس بھیجا، تو ان لوگوں نے کہا ساحر کذاب، یہ تو جھوٹا ہے اور جادوگر ہے۔ فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين الا في ضلال، اور ان لوگوں نے کہا کہ جو لوگ بھی حضرت موسیٰ پر ایمان لاتے ہیں انہیں بھی قتل کر دو، اور ان کے ساتھ ان کے لڑکوں کو بھی قتل کر دو، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو۔ پھر فرعون نے کہا کہ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولد ربہ، فرعون نے کہا چھوڑو مجھے، میں موسیٰ کو قتل کر دوں، اور چاہیے کہ وہ اپنے رب کو بلا لے۔ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ وہ تمہارے دین کو بدل دے گا اور اس زمین میں فساد برپا کر دے گا۔ وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، موسیٰ نے کہا کہ میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس شخص سے جو کہ تکبر کرنے والا ہے اور جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا ذکر کیا ہے کہ جس شخص نے فرعون کے دربار میں اپنے ایمان کو چھپائے رکھا تھا۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو شخص نے کہا کہ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ وتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، کہ اس شخص نے کہا، فرعون کے لوگوں میں سے اس شخص نے کہا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوا تھا کہ کیا تم ایک ایسے آدمی کو قتل کر دینا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ یعنی فرعون صرف اس بنیاد پہ حضرت موسیٰ کو قتل کرنا چاہ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ کہہ رہے تھے کہ میرا رب اللہ ہے اور تمہارا بھی رب اللہ ہے، لہٰذا تم لوگ اللہ کی عبادت کرو۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کفار مکہ قتل کر دینا چاہ رہے تھے۔ عقبہ بن ابی معیط کا واقعہ کافی مشہور ہے کہ اس نے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں چادر ڈال دی تھی، اور اس طریقے سے اس نے چادر کو ٹانی کہ ایسا لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹ جائے گا۔ اچانک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر آ جاتے ہیں اور یہ کہتے رہتے ہیں کہ کیا تم لوگ صرف اس بنیاد پر ایک شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ لہٰذا اس واقعے کو سنا کر واضح انداز سے کفار مکہ کو دھمکی دے دی گئی ہے کہ اگر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے ہو تو تم قتل نہیں کر سکتے انہیں، اور تم ناکام و نامراد ہو کر رہو گے، لہٰذا تم اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ماضی کی مختلف قوموں کا ذکر کیا ہے،
اور پھر سب سے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے اس بات میں اپنے کچھ دلائل دیے ہیں، اور پھر ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے جن نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کیا ہے، اور پھر اہل ایمان کو تسلی دی ہے اور ان سے فتح و نصرت کا وعدہ کیا ہے، اور کافروں کو دھمکی دی ہے اور انہیں اس بات سے ڈرایا ہے کہ ناکامی تمہارے لیے مقدر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی خاطر قربانیاں دینے اور اس ایمان کی خاطر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔